اردو ادب کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ آج سے ایک بہت دلچسپ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور یہ ہیں تحریریں شوکت تھانوی کی۔ ان کی کتاب ہے شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ۔ یہ خاکے ہیں ان لوگوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے جن کو وہ خود جانتے تو بہت سے لوگوں کو تھے، لیکن ظاہر ہے ایک کتاب میں سب کو اکٹھا کرنا تو بہت مشکل ہے۔ خاکے بہت مختصر سے ہیں، اس کے باوجود بھی سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتائیں ان کے بارے میں۔ اگر آپ آلریڈی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کی تحریروں سے آپ واقف ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن ساری تحریریں آپ کو سنائیں گے نہیں، کیونکہ ساری سنا دی تو آپ نے کہنا ہے کہ کتاب پڑھنے کا بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور یہ کتاب اس قسم کی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اٹھا لیں تو آپ کو رکھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ واقعی میں جو ڈیفینیشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو جانتے تھے، جس طرح کی ملاقاتیں تھیں، جو ان کی شخصیات تھیں، بہت مزیدار طریقے سے لکھتے تھے۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 2 فروری 1904 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 4 مئی 1963 میں۔ بندرا بن ضلع متھرا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پھر لکھنؤ میں مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا، تاہم اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر سکے۔ 1924 میں معاش کے لیے صحافت کے میدان میں اترے، مختلف اخبارات میں کام کیا، اپنا اخبار بھی جاری کیا۔ 1938 میں صحافت سے کنارہ کشی کر کے آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ دہلی اور لکھنؤ میں خدمات سر انجام دینے کے بعد 1947 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں تعیناتی ہوئی۔ لاہور میں فلمی صنعت کے لیے بھی کام کیا اور ایک فلم میں اداکاری بھی کی۔ 1957 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ صحافت سے دوبارہ ناطہ جوڑتے ہوئے روزنامہ جنگ کے عملے میں شامل ہو گئے۔ جنگ میں فقاہیہ کالم وغیرہ وغیرہ لکھنا شروع کیا۔ 1959 میں راولپنڈی سے روزنامہ جنگ کا اجرا ہوا تو وہاں بحیثیت مدیر تقرر ہوا۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے لیے ڈرامہ نگاری اور صداکاری بھی کی۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں آرزو لکھنوی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ مجھے اپنے مزاح نگار ہونے کی قطعاً اطلاع نہ تھی، البتہ والد صاحب سے چھپ چھپ کر نامعزوم شعر کہا کرتا تھا۔ یہ ذکر ہے غالباً اب سے 20-22 سال پہلے کا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا اور امتحانوں میں فیل ہونے کا سلسلہ جاری۔ ایسی صورت میں اگر شاعری کی اطلاع والد صاحب کو ہو جاتی تو خدا جانے ہم کو اپنا تخلص کہاں چھپانا پڑتا۔ اسی زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک مشاعرے کا اعلان ہوا۔ مصرع تھا ڈاکٹر اقبال کا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ چھوٹی چھوٹی بحروں میں مصروں کے وزن کا سنبھالنا دو بھر تھا، پھر یہ تو اچھی خاصی تندرست قسم کی بحر تھی۔ مگر اس سے کیا ہوتا ہے، غزل کہی اور اپنے نزدیک 6-7 شعر موضوع نکال ہی لیے۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں، حالانکہ اب دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ صرف 1.5 شعر موضوع تھا، باقی تمام اشعار میں یا تو ایک آدھ رکن کم تھا یا زیادہ۔ ایک مطلع یاد ہے، نظر آ رہی ہیں جو ان دنوں تیرے حسن میں تیرے ناز میں، یہی صورتیں ہیں وہ صورتیں جو کبھی تھیں پردہ راز میں۔ کس قدر رغبیت میں ڈوب کر کہا گیا تھا۔ بہرحال مشاعرے میں پہنچے، دوسروں کا کلام سنا، ٹھیک سے داد دینا بھی نہ آتی تھی، بجائے داد دینے کے ایک آدھ مرتبہ بے ساختگی میں داد دیتے ہوئے شاعر کو سلام بھی کر لیا۔ اپنی غزل بیت کی طرح کام کام کر پسینے میں شرابور ہو کر خدا معلوم کن سروں میں جوں توں سنائی۔ مشاعرے کے آخر میں جن صاحب نے اپنا کلام سنایا وہ تھے سید انور حسین آرزو لکھنوی۔ ان کا مطلع اب تک یاد ہے، یہ گل رضائے حبیب ہے، اسے ڈھونڈ محفل ناز میں، میرا سجدہ داغ ریا نہیں جو ملے جبین نیاز میں۔ صورت قطعاً غیر شاعرانہ، کلام سے نرے شاعر، خود گراں گوش اور کلام جنت گوش، اشعار میں ترنم اور پڑھتے ہیں تحت اللفظ۔ داد کے الفاظ مشکل سے سنتے ہیں مگر سلام دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کو مشاعرے میں نہ دیکھتے، زیادہ سے زیادہ کوئی حکیم سمجھتے۔ اس مشاعرے کے بعد سے پھر تو اکثر دیکھا، کلام سنا اور مختلف جگہ پڑھا، خالص اردو شاعری کے نمونے دیکھے، آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے دیکھے، آپ کے گیت سنے، آپ سے مشاعروں کے علاوہ یوں بھی ملنے کا اتفاق ہوا، مگر ہمیشہ آپ کو اس قدر سنجیدہ اور باضابطہ پایا کہ گویا نجی مراسم میں بھی آپ عروض کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ سنجیدگی کا کوئی رکن کہیں سے گرنے نہ پائے۔
दूसरी खसूसियत इस 20-22 साल में हर मर्तबा ये नज़र आई कि गोया सेहत हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब ही रहती है। सच है कि हद को पहुंची हुई संजीदगी आर्जा बनकर रह जाती है। उम्मीद है ये छोटा सा खाका सुनने के बाद आपका तजस्सुस बढ़ा तो होगा। ये किताब आपको अब भी मिल सकती है। ये खुशकिस्मती है क्योंकि बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं कि उनकी दूसरी तीसरी एडिशन जो है कभी नज़र नहीं आती। ये आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसका नाम है शीश महल और इसे लिखा शौकत थानवी ने है। अगली पॉडकास्ट में इनके लिखे हुए कुछ और खाके लेकर आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।